گڈ آفٹر نون اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا بلیک ہول. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان میں مقامی حکومت کی تشکیل نو یا ری تھنکنگ لوکل گورنمنٹ, اینڈ وی ول سی ہاؤ لوکل گورننس شیپس کمیونٹی ڈیولپمنٹ. اور اس پہ رائے میں سب سے اہم نقطہ غالباً یہ ہے کہ مرکزیت, سینٹرلائزیشن اور ڈیولوشن یعنی اختیارات کی منتقلی کے درمیان رسا کشی نہ ہو بلکہ ایک توازن قائم ہو ٹو انشیور سروس ڈیلیوری اینڈ سٹیزن امپاورمنٹ. اور اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے وی آر ویری گریٹفل ٹو آر گیسٹ اسپیکر. لاہور سے تشریف لائے ہیں احمد بلال محبوب صاحب, جو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے. آپ فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں آف پل ڈاٹ, دیٹ از پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی. اٹ از این انڈیپینڈنٹ نان پروفٹ تھنک ٹینک دیٹ فوکسز آن ڈیموکریسی, گورننس اینڈ پبلک پالیسی. آپ کا قریباً 25-30 برس کا تجربہ ہے ان سینئر مینجمنٹ اینڈ ایڈوائزری پوزیشنس اینڈ اراؤنڈ 10 years آف ایکسپیرئنس ان ڈیزائننگ, پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن آف پروجیکٹس in the field of parliamentary development, strengthening democratic institutions, democratization, political discourse, election monitoring, and dialogues for reconciliation. میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے دلاور حسین صاحب, جو کہ آج کے سیشن کی ماڈریشن اور ہوسٹنگ کی ذمہ داری نبھائیں گے. آپ کی ڈاکٹریٹ ہے ان پارلیمنٹری اینڈ کانسٹیٹیوشنل افیئرس. مور اوور یو آر ریسرچ فیلو فار یونیورسٹی آف ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ اینڈ ہاؤس آف لارڈس ایٹ برٹش پارلیمنٹ. آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں پاکستان کی آئینی تاریخ پڑھاتے ہیں. آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ. تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فون سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر لیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. حسب روایت پہلے باہمی گفتگو ہوگی اور اس کے بعد ہاؤس اوپن ہوگا فار کیو اینڈ اے, جس میں آپ کو اپنی رائے, تبصرہ یا سوال رکھنے کا پورا موقع ملے گا. جسٹ ریز یور ہینڈ وین دا ہاؤس از اوپن فار کیو اینڈ اے, اور مائکروفون اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد آپ اظہار خیال کیجیے گا. شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ ہم گفتگو کے جو مرکزی موضوع ہے اس میں ہی ہمارا فوکس رہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس اٹ ناؤ. پلیز ویلکم دلاور حسین آن مائی لیفٹ اینڈ آر گیسٹ اسپیکر احمد بلال محبوب صاحب. بہت شکریہ نیر. جیسے آپ نے بات سٹارٹ کی کہ ڈیولوشن اور سینٹرلائزیشن کی, تو اس کا جو ایک بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس میں چیز یہ بتائی گئی ہے کہ کون سے اختیارات صوبوں کے پاس ہوں گے, کون سے وفاق کے پاس ہوں گے, تو وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. اور اس کے اندر 3 قسم کی, آپ 3 لیئرز آف دی گورنمنٹس ہیں, ایک وفاقی, ایک صوبائی اور ایک لوکل گورنمنٹس. تو ہماری وفاقی اور صوبائی گورنمنٹس ٹو سم ایکسٹینڈ آپ کہہ لیں کہ وہ ڈلیوری کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں, دے آر ان پریکٹس. بٹ لوکل گورنمنٹس جو ہیں ان کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے, نہ تو ان کے الیکشنز ہوتے ہیں نہ ان کے پاس اس طرح سے آپ کہہ لیں اختیارات ہیں, اور بجٹ کے بھی مسائل ہیں. آرٹیکل 32 جو ہے اگر آپ وہ پڑھیں 1973 کانسٹیٹیوشن کا, تو اٹ ڈیلز ود دی پاور اینڈ اسٹرکچر آف ٹو سم ایکسٹینڈ آف دی لوکل گورنمنٹ. اور اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ آپ کے یہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ لوکل جو ریجنز ہوں گے یا ایریاز ہوں گے وہاں سے ایک تو ان کا تعلق ہوگا, اور دوسرا ڈیفرنٹ آپ کہہ لیں سیگمنٹس آف دا سوسائٹی, جس میں خواتین, نوجوان, پیزنٹس, کسان جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کریں گے. اگر پاکستان کے اندر ہم لوکل گورنمنٹس کی ہسٹری کے اوپر بات کریں تو ایوب خان کا بی ڈی سسٹم, پھر ضیاء میں کچھ چیزیں ہوئیں, لیکن اس کے بعد مشرف کے اوپر ہم آئیں تو یہ لوکل گورنمنٹس کا اسٹرکچر رہا ہے. یہ ہم احمد بلال صاحب سے پوچھیں کہ اس کی تاریخ کے اوپر اور اسٹرکچر کے اوپر بھی. لیکن وین اٹ کمز ٹو کہ جو ڈلیوری ہے, کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے, جو اصل میں معاملہ ہے, تو وہ نہیں ہو پایا. ہمارا جو پارلیمنٹ آف پاکستان ہے, آپ کو پتہ ہے ان کا جو کردار ہے وہ کیا ہے آئینی طور پہ, وہ ہے لیجسلیشن, بنیادی طور پہ قانون سازی کرنا, جو ہمارے ممبرز آف دی پارلیمنٹ ہیں. دوسرا اوور سائڈ آف دی ایگزیکٹو ہے کہ جو پالیسیز بنتی ہیں گورنمنٹ کی ان کو اوور سی کرنا, اور تیسرا ہے ریپرزنٹیشن جو ہے عوام کی. لیکن ہمارے جو ایم این ایز ہیں وہ ووٹ مانگتے بھی آپ لوگوں سے گلی پکی کرنا اور نالی کے اوپر ہیں, اور آپ لوگ اور میں بھی ان میں شامل ہوں, انفارچونیٹلی ہم دیتے بی سی کے اوپر ہی ہیں. یہ کام جو ہے ایم این ایز کا نہیں ہے, ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. یہ کام کن کا ہے؟ لوکل گورنمنٹس کا ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں انڈیا کی, تھوڑا سا ہم کمپیریزن کے اندر جائیں, تو ہم ایک ہی دن جو ہے 15 اگست کو, یہ بھی ابھی ڈیبیٹ ہے, لیکن 15 اگست 1947 کو ہمیں آزادی ملی تھی دونوں ملکوں کو. تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر اسٹرکچر ہے, اس کا کام کر رہی ہے. اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ الیکشن وہاں پہ ریگولرلی
ہوتے ہیں اور وہ الیکشن مانتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے آئین بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں 2-3 سال بعد بنا لیا. ہم بنا ہی نہیں سکے, اور جب بنایا تو وہ بھی 2 سال چلا اور پھر ایوب خان آ گئے. اور ایک سب سے جو مین وجہ ہے ڈیموکریسی کی وہاں پہ اسٹرینتھن ہونے کی, وہ ہے لوکل گورنمنٹس کا وہاں پہ کردار اور ان کی آپ کہہ لیں بہتری. آج ویسے انڈیا کا ریپبلک ڈے بھی منایا جا رہا ہے 26 جنوری کو, اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو تو. تو اس ساری صورتحال کے اوپر کہ کیا مسائل ہیں, کیا اسٹرکچر ہے, کیا مینڈیٹ ہے لوکل گورنمنٹس کا, تو آج ہم احمد بلال صاحب سے پوچھتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کا آنے کا. سب سے پہلے میرا جو آپ سے کویسچن ہوگا وہ یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس کا سسٹم یا اسٹرکچر ہے پاکستان کے اندر, تھوڑا سا ہسٹوریکل اگر آپ اس کا اوور ویو ہمیں دے دیں, تو اس کے بعد ہم پھر اس کا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے اوپر آئیں گے اور پھر اس کے چیلنجز اور اس کو امپروومنٹ کی ہم بات کریں گے. بہت شکریہ دلاور صاحب, اور بہت شکریہ بلیک ہول کا, آپ نے مجھے یہاں بلایا اور سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیے, جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے پاکستان میں, وہ ایکچولی کنٹینیویشن تھا آزادی سے پہلے, جو انگریزوں کے زمانے میں انہوں نے کچھ انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کیے تھے, ڈسٹرکٹ بورڈز اور میونسپیلٹیز. اور یہ بہت پرانی بات ہے جب یہ وہاں پہ بننے شروع ہو گئے تھے. سب سے پہلے مدراس کے اندر یہ بنائی گئی تھی غالباً 1882 کے اندر, اور پھر دوسرے شہروں میں ہوا. تو شروع میں پاکستان جب بنا تو اس کا جو پہلا فیز تھا 1947 ٹو 1958, اس میں تو وہی انسٹیٹیوشنز جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا, ڈسٹرکٹ بورڈز کا اور کچھ شہروں میں میونسپیلٹیز کا, وہ چلتا رہا. موسٹلی الیکشن کے بغیر چلتا رہا, اپوائنٹڈ لوگوں کے ذریعے سے. تو 58 میں ایوب خان صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تو انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا ایک نیا بڑا ریولوشنری سا کانسیپٹ دیا کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ لوکل گورنمنٹ ہوں گے, بلکہ یہ پروونشل اسمبلی, نیشنل اسمبلی اور پریزیڈنٹ کو کے لیے الیکٹوریٹ بھی ہوں گے. وہ ان کے ذریعے سے اٹھا جی, یعنی عام لوگ ڈائریکٹلی الیکٹ نہیں کریں گے ان کو, یہ 80,000 جو لوکل گورنمنٹ کے لوگ تھے جن کو بیسک ڈیموکریٹس کہتے تھے وہ کریں گے. تو ان کا الیکشن ہوا 1962 میں, پھر 1965 میں. تو یہ ایک دور تھا. وہ 1969 میں جب انہوں نے ہینڈ اوور کیا یحییٰ خان کو, تو یہ دور ختم ہو گیا. یحییٰ خان کے زمانے میں, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں سیڈلی کوئی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہوئے. تو لوکل گورنمنٹس قائم تھیں, لیکن ہمیں ایک ڈسٹنکشن کرنی چاہیے, جو انڈیا میں بھی ڈسٹنکشن کی جاتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ اور لوکل سیلف گورنمنٹ. سیلف گورنمنٹ سے مراد ہے کہ الیکٹڈ لوگ, ان کی حکومت. تو لوکل گورنمنٹ تو تھی جو بیوروکریسی چلا رہی تھی, لیکن لوکل سیلف گورنمنٹ نہیں تھی. تو پھر جب ضیاء الحق صاحب آئے 1977 کے بعد, تو انہوں نے 1979 میں پہلی بار پورے ملک میں الیکشن کروائے, اسلام آباد میں بھی اور 4 صوبوں کے اندر بھی. تو یہ پہلی بار تھا, اور یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ فوجی حکومت جب آتی ہے تو وہ زیادہ فوکس کرتی ہے لوکل گورنمنٹ پہ, کچھ اپنی لیجیٹیمیسی کی خاطر, کچھ یہ کہ عوام کی, تاکہ ان کے ساتھ ایک رائے ان کا پتہ چلتا رہے. تو یہ ضیاء الحق کا پیریڈ تھا. ضیاء الحق کے بعد پھر وہ جو پیریڈ آیا, اس میں پھر الیکشن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے پھر 2015 میں ہی جا کے الیکشن ہوئے. 2015 کے جو الیکشن تھے وہ بھی سپریم کورٹ کو بہت زیادہ پش کرنا پڑا. یعنی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, وہ تو کرانے کے لیے تیار نہیں تھی. تو سپریم کورٹ نے بار بار ان کو پش کیا اور کہا کہ اب توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. تو پھر 2015 میں 2013 میں بلوچستان کا ہوا, اور 2015 میں باقی 3 صوبوں اور اسلام آباد کا الیکشن ہوا. اس کے بعد سے جو آخری ہمارے الیکشن ہوئے ہیں, لیٹسٹ الیکشن, وہ 2021, 22 اور 23 میں ہوئے ہیں. یوں سمجھیے کہ 22-23 میں بلوچستان میں ہوئے ہیں, 22-23 میں سندھ میں ہوئے ہیں, اور 21-22 میں خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں, اور سیڈلی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اور پنجاب میں. 2015 کے الیکشن کے بعد اب تک کوئی الیکشن نہیں ہوئے.
تو یوں سمجھ لیجئے کہ 15 کے بعد آپ 9 سال ہو گئے ہیں, بلکہ اب 10واں سال ہونے والا ہے. تو 10 سال کسی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کے بغیر ہم نے وقت گزارا ہے. تو یہ ہماری بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے. جب الیکشن ہو بھی جاتے ہیں, اس میں 2 باتیں ایڈ کروں گا کہ ہمارے عام شہریوں کے جو اندازہ لگائیں تو اس میں کہ 70% کام ایسے ہوتے ہیں جو لوکل گورنمنٹ اگر مؤثر ہو تو اس کے ذریعے سے حل ہو جاتے ہیں. باقی 30% ہیں جو پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتی. تو اگر مؤثر لوکل گورنمنٹ نہ ہو تو پھر ان کو انہی کاموں کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے جو ذرا مشکل کام ہوتا ہے. پھر وہ MPAs کو MNAs کو ڈھونڈتے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جب تک توازن جو ہے یہ تھوڑا سا تبدیل نہیں ہوگا تو یہ نہیں. دوسری بات اہم ترین یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس کے اور صوبائی حکومتوں کے درمیان ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ پروونشل گورنمنٹ اختیارات دینا نہیں چاہتی, تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں. تو اس لیے پھر لوکل گورنمنٹ وجود میں نہیں آتی. جو وجود میں آتی ہیں ان کو نمبر 1 اختیار نہیں ملتا, فنڈز نہیں ملتے, ان کو وقت سے پہلے ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے, اور وہ ایک بیکار سی رسم ہوتی ہے, وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے. تو یہ ایک سیڈ اوور ویو ہے ہماری ملک کے اندر لوکل گورنمنٹس کا. جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ملٹری رولرز رہے ہیں, جس طرح سے آپ نے اوور ویو دے رہے تھے, تو پھر بھی ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے وہ فنکشن ہوتا رہا, کوئی الیکشنز وغیرہ ہوتے رہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل لیجٹمیسی کے لیے یہ ٹول یوز کیا جاتا تھا؟ اگر نہیں کیا جاتا تھا تو وہ کیا افیکٹو تھے, یا اس دور میں بھی جو ہے ایوب خان کی اگر آپ بات کر لیں, یا اس کے بعد ضیاء, پھر مشرف دور میں بھی کافی اس کے اوپر جو ہے الیکشنز وغیرہ کے حوالے سے اسٹرکچر کو چینج تو کیا گیا. تو ایک یہ ہے کہ کیا کیوں صرف ملٹری رولرز, اور دوسرا کیا وہ افیکٹو بھی تھے وین اٹ کمز ٹو دا کمیونٹی ڈیولپمنٹ, یا پھر جو فار دا سیک آف وہ پولیٹیکل لیجٹمیسی تھے؟ دیکھیے, جو ملٹری گورنمنٹ ہے وہ کرتی تو اس کو اس نیت سے تھی بظاہر کہ ان کو چونکہ پروونشل الیکشن نہیں کراتے تھے, اسمبلی نہیں ہوتی تھی, کانسٹیٹیوشن بھی سسپینڈڈ ہوتا تھا, تو ان کو ایک الیکشن کے ذریعے سے ایک لیجیٹیمیسی کہ ان کو جائز کسی حد تک تصور کر لیا جائے. دوسرا, وہ ان لوگوں کے ذریعے جو منتخب ہو کے آتے تھے وہ پھر ان کی کانسٹیچوئنسی بن جاتے تھے. جیسے بیسک ڈیموکریسی کے ذریعے سے آنے والے 80,000 لوگ, یا بعد میں لوکل گورنمنٹ کے ذریعے, وہ چونکہ ملٹری گورنمنٹ نے الیکشن کرائے ہوتے تھے تو وہ ملٹری گورنمنٹ کی طرف دیکھتے تھے فیورز کے لیے اور ان کے ساتھ روابط کے لیے, تعاون کے لیے. تو ملٹری گورنمنٹ کو, جس کو گراس روٹ پہ کوئی پارٹیاں نہیں ہوتی ان کے پاس, تو ان کو یہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے, یہ ان کا ایک بہت اچھا پولیٹیکل بیس بن جاتے ہیں. تو بنیادی بات تو یہ تھی. لیکن یہ دوسرا سوال آپ کا تھا کہ کیا یہ مؤثر تھیں, تو مجھے یہ تسلیم کرنا چاہیے, کرتے ہوئے تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ملٹری گورنمنٹ کے زمانے میں ہی لوکل گورنمنٹس مؤثر تھیں. نیت ان کی جو بھی رہی ہو, لیکن پاورز بھی ملتی تھیں, فنڈز بھی ملتے تھے, اہمیت بھی ملتی تھی, تو اس زمانے میں وہ اچھا کام کر لیتے تھے. سب سے اچھی مثال میرے خیال میں, اگرچہ میرے دل میں مشرف صاحب کی اوور آل ویسے احترام نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو 1 بار نہیں 2 بار سسپینڈ کیا, لیکن لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم انہوں نے بنایا تھا پاکستان کی تاریخ میں شاید وہ مؤثر ترین سسٹم وہی تھا. تو اسی سے سر دوسرا سوال ہے کہ یہ پھر جو ہماری آپ کہہ لیں کہ باقی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, یا پھر آپ کہہ لیں کہ جمہوری سسٹم نظام ہمارا ہوتا ہے, اس دوران کیوں نہیں یہ پھر اس کے اوپر عمل ہوتا ہے؟ اس کی کیا مین وجہ ہے؟ پھر جیسے آپ نے کہا کہ الیکشنز ہی نہیں ہوتے, اگر الیکشنز ہوں تو پھر اس کے بعد ان کو کوئی نہ فنڈز دیے جاتے ہیں اور نہ کام کرنے دیا جاتا ہے, تو اس کی پھر کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ اس پہ میں نے بہت سوچا ہے اور میرے ادارے نے بھی بہت سوچا ہے, اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. دیکھیے, اگر سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا ذرا کھوج لگایا جائے کہ اس کا اوریجن کیا ہے اور یہ کیوں ہے, تو آپ ان کو تلاش کرتے کرتے بالآخر اس ایک نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہمارے 99% مسائل کی وجہ یہ ہے کہ یہاں فوج ملکی سیاسی معاملات میں دخیل ہوتی ہے.
دخل دیتی ہے اور یہ دخل تسلسل کے ساتھ جاری ہے. کبھی ان کی حکومت ہوتی ہے تو وہ ٹوٹلی سب کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ان کی حکومت نہیں ہوتی تو ایک سول حکومت کے ذریعے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ جب سویلین الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے تو جو کانسٹیٹیوشن میں ان کے اختیارات لکھے ہوئے ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہوتے, در حقیقت حاصل نہیں ہوتے. وہ پاورز اسٹیبلشمنٹ کوٹ اینڈ کوٹ کے پاس ہوتے ہیں. وہ طے کرتے ہیں کہ قانون سازی کس قسم کی ہوگی, کتنی جلدی ہوگی, کب ہوگی, اس کا ڈرافٹ کیا ہوگا. یہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس کی موسٹ ریسنٹ اگزامپل ہے. تو ان کے پاس الیکٹڈ پروونشل گورنمنٹس کے پاس اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس حقیقتاً اختیار کو نہیں ہوتے. تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو تھوڑے سے اختیارات ان کے پاس بچ گئے ہیں وہ بھی اگر لوکل گورنمنٹ کو دے دیں گے تو وہ کیا کریں گے. تو وہ پھر لوکل گورنمنٹ کے اختیارات جو کہ نسبتاً غیر اہم پولیٹیکل کیلکولس میں جو پاور سٹرکچر ہے اس میں وہ ذرا اختیارات, مطلب پینے کا پانی, سیوریج کا انتظام, کوڑا اٹھانے کا انتظام, یہ چونکہ پاورفل حلقے ان کے لیے یہ بہت اہم نہیں ہیں, تو پھر یہی چیزیں بچ جاتی ہیں. تو پھر وہ پروونشل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم یہ بھی نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں گے. تو وہ اس کو ڈیوالو نہیں کرتے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے, ورنہ ان کے پاس کرنے کو اتنا کام ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن میں جو لکھے ہوئے ہیں کہ وہ خوشی سے کچھ اپنا کام بانٹ لیں گے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن در حقیقت ان کے پاس کرنے کے لیے کام بہت زیادہ نہیں ہوتا. ایٹ لیسٹ تھنکنگ کے بارے میں, اس کی پلاننگ کے بارے میں, اس کی لیجسلیشن کے بارے میں. امپلیمنٹیشن میں بھی اکثر اوقات ان کا کام نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان الیکٹڈ جو ایگزیکٹو ہوتی ہے اسی کے ذریعے سے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے نا. تو الیکٹڈ لوگ اس لیے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اپنے اختیارات کو بانٹنے کے لیے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ الیکٹورل کالج تھا ایوب کے دور میں جو بی ڈی سسٹم ہے, ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں. وہ ایک الگ ٹاپک ہو سکتا ہے کہ 1971 کا جو حادثہ ہے وہ کیوں ہوا, جو ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا. اس میں یہ تھا کہ آپ ان کو جو ان کے اختیارات تھے یا ان کے جو وسائل میں ان کا حق تھا وہ نہیں دے رہے تھے. لیکن ایک جو ہمارا اسٹرکچر تھا فیڈریشن کا, آپ کے لیے 1956 کا کانسٹیٹیوشن, جب اس وقت 62 والے معاملات جو تھے, تو وہ سینٹرلائز جو آپ کا کریکٹر آف ہمارا جو فیڈریشن کا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا. جو بنگالیوں کے اندر ایک ریزنٹمنٹ تھی اور وہ کوئی اس کا کردار تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھا کہ ان کو ایک تو پورا ان کی پاپولیشن کے مطابق ان کو مل نہیں رہا تھا, نہ اکنامک ریسورسز نہ پولیٹیکل, اور ایک سینٹرلائزڈ جو آپ کا اسٹرکچر ہے فیڈریشن کا وہ بھی ایک اہم کردار اس کا بھی تھا. جی, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بنیادی سبب تھا ایسٹ پاکستان کے علیحدہ ہو جانے کا. سبب یہ تھا کہ ہم نے اختیارات کی تقسیم کا کوئی منصفانہ اور اطمینان بخش راستہ نہیں نکالا. جب پاکستان بن رہا تھا, پاکستان بننے سے پہلے کا جو دور تھا اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا بہت شد و مد کے ساتھ بڑا اسٹرانگلی ایک موقف تھا کہ صوبوں کو خود مختاری ملنی چاہیے, پروونشل اٹانومی کو. بہت اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن صوبوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے, چونکہ مرکز میں تو ان کی اکثریت نہیں ہونی تھی کیونکہ اوور آل تو یونائٹڈ انڈیا کے اندر ہندوؤں کی اکثریت تھی, تو چند صوبے تھے, مثلا بنگال تھا یا پنجاب تھا یا خیبر پختونخوا تو اس زمانے میں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا, اور بلوچستان کی بھی ایک شکل تھی. تو وہ سمجھتے تھے کہ ان صوبوں کے اندر عمل دخل مرکز کا کم سے کم ہو, تو اس لیے وہ پروونشل اٹانومی کو انہوں نے بہت اسٹرانگلی سپورٹ کیا. اور یہی آپ دیکھیں گے کہ جو قرارداد پاکستان ہے, یہ لاہور ریزولوشن ہے, اس کے اندر بھی بلکہ ایک اسٹیٹ کی بجائے اسٹیٹس کی بات کی گئی تھی, اگرچہ اس کی توجیح بعد میں مختلف انداز میں کی جاتی ہے, لیکن یہ نظر آتا تھا کہ بڑا آرٹیفیشل ہوگا کہ 1000 میل دوری پہ 2 حصے ہوں اور وہ ایک ملک ہوں. اگر وہ ہو بھی صحیح ایک ملک, تو اس کے اندر اختیارات کی تقسیم کا بہت ہی ایک انوویٹو سسٹم کرنا پڑے گا, کرنا چاہیے تھا. وہ ہم نے نہیں کیا, اور ہماری جو مرکز میں اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بہت اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی تھی.
وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ خاص طور پہ مشرقی پاکستان کے بارے میں، چونکہ یہاں پہ جو مرکز میں پاکستان میں جو لوگ پاورفل تھے ان کا تعلق ویسٹ پاکستان سے تھا، اور وہ ایسٹ پاکستان کے بارے میں ان کا ایک اعتماد بھی نہیں تھا، اور دوسرا وہ ان کو مجھے اجازت دیں کہنے کی کہ وہ ان کو کمتر سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اس طرح سے قابل بھی نہیں ہیں، مثلا یہ کہ یہ فوج میں نہیں آ سکتے، یہ مارشل ریس نہیں ہے، اور یہ ان کا انداز فکر کچھ اور ہے، ہندوؤں کے کلچر سے بہت متاثر ہیں وغیرہ وغیرہ، اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے وہ مشرقی پاکستان کو کوئی پاورز دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ دو باتیں تھیں جنہوں نے پاکستان میں کانسٹیٹیوشن میکنگ کو ڈیلے کیا، یعنی ہندوستان نے آپ نے درست کہا تھا شروع میں کہ وہ تو 2 سال میں انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیا تھا، اور 26 جنوری 1950 کو انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن فارملی پروملگیٹ کر دیا تھا، لیکن ہم 1947 کے بعد 1956 میں جا کے ہم نے بنایا، یعنی 9 سال کے بعد، اور وہ بھی، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی، دو چیزوں پہ ہمارے ہاں اتفاق رائے نہیں تھا۔ ایک تو یہی صوبائی خود مختاری کے اوپر اختلاف رائے تھا کہ کتنی اختیارات صوبوں کو دیے جائیں اور کتنے مرکز کو رکھیں، اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا، اور بار بار اس پہ ٹاکس فیل ہو جاتی تھی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے ہاں مذہب کا، یعنی اسلام کا ایکچولی کیا مقام ہو پورے پبلک سفیئر میں، یعنی کیا یہ اسلامک ریپبلک جو کہ بعد میں بنی، یا یہ مسلمانوں کی حکومت ہے اور اس میں مسلمانوں کی اتنی بڑی اکثریت ہے، 95%، اس زمانے میں چلیے 93%، تو اس کو ایک مسلمانوں کی حکومت ہی ہونی چاہیے، تو اس بارے میں فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو خیر وہ قرارداد جو پہلی ہم نے ریزولوشن، آبجیکٹیوز ریزولوشن بنائی، اس کے اندر یہ طے کر لیا، لیکن وہ اختلاف بڑا رائے بڑا واضح تھا کہ مائنارٹیز جو تھیں اس وقت کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں، ان میں سے سارے کے سارے ممبرز نے قرارداد مقاصد کی مخالفت کی، اور جن لوگوں نے حمایت کی سوائے ایک آدھ کے جنہوں نے ابسٹین کیا، باقی سب جو مسلمان تھے وہ اس کے حق میں تھے۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا شروع سے، اور ہماری یعنی انیبلٹی ٹو مینیج دس پرابلم، اسپیشلی پروونشل اٹانومی، یہ بنیادی سبب تھا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن بنیادی سبب یہی تھا۔ اگر ہم ایک اختیارات کا توازن طے کر لیتے ان کے ساتھ مشورے سے ابتدا میں ہی، تو شاید ہم دونوں ہنسی خوشی ایک کنفیڈریشن کی شکل میں یا نیم کنفیڈریشن کی شکل میں اکٹھے رہ سکتے تھے۔ لیکن جس طرح سے ہم نے طریقہ اڈاپٹ کیا اور ان کے اوپر فورس کیا، جس کا سب سے پہلا مظہر یہ تھا کہ ہم نے ان کے اوپر ایک قومی زبان اردو ٹھونسنے کی کوشش کی، جس کو انہوں نے ریزسٹ کیا۔ تو ان کے حقوق کا احترام نہ کرنا، یہ ان کی علیحدگی کا بنیادی سبب تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی علاقے کو اگر اس طرح سے آپ ان کے حقوق سلب کریں گے اور ان کی بات نہیں سنیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا جو ہوا، اور سیڈلی وہ ہوا اس طرح سے کہ تشدد کا پرتشدد ہوا، ورنہ آرام سے، احترام سے، باہمی گفتگو سے، پرامن طریقے سے بھی کر سکتے تھے، لیکن سیڈلی وہ ایسا نہیں ہوا۔ تھوڑا سا اکنامک پرسپیکٹو پہ آتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ لوکل گورنمنٹس کو جو ہے وہ پہلے تو الیکشنز ہی نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا۔ تو زیادہ دور میں ایک جو یہ اسکیم شروع کروائی گئی تھی، یہ جو ایم این ایز کو ڈیولپمنٹ کے فنڈز ملتے ہیں، تو میرے خیال میں اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کا زیادہ اس طرف رجحان ہو گیا یا کروایا گیا انٹینشلی، جو ایم این ایز کا ہے کہ یا آپ نے گلیاں پکی کروانی ہیں، سڑکیں، اور لوکل گورنمنٹس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اتنا زیادہ افیکٹو رول نہیں رہا، وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ابھی تک بھی چلتے آ رہے ہیں، تو اس کو کتنا آپ سمجھتے ہیں رسپانسیبل لوکل گورنمنٹ کو انفیکٹو کرنے میں اکنامکلی؟ اس چیز کا بھی رول ہوگا کسی حد تک، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں بھی فار ایگزامپل لیجسلیٹرز کا رول ہوتا ہے لوکل ڈیولپمنٹ میں، لیکن وہ بیسیکلی اس پریارٹیز طے کرنے میں ہوتا ہے۔ کوئی ایک لوکل ڈیولپمنٹ کمیٹی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ فنڈز کی ایلوکیشن میں اپنا کوئی رول ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے ہو،
मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे वो जो सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत है ना, वो इन फंड्स को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, ये बुनियादी बात है। और उसमें से कुछ हिस्सा वो बरसर इक़्तिदार पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, जो कि ज़िया के दौर में इब्तदान कोई पार्टी नहीं थी 1985 में, बाद में जुनेजो साहब ने एक पार्टी को बनाया, तो उनको खुश रखने के लिए वो ये फंड्स की तकसीम का काम शुरू किया। तो ये भी एक वजह होगी, लेकिन बुनियादी वजह वो माइंड सेट है जिसमें आप इख्तियारात को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। वो एक सेंट्रलाइजेशन का माइंड सेट है, मरकज़ियत का। वो बुनियादी सबब है जिससे आप कोई ऐसा काम नहीं होने देना चाहते जो आप खुद ना कर रहे हों। सर रिसेंटली अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आप बात कर रहे थे 26वीं आनी तरमीम की, उससे पहले एक अहम तरमीम हुई 18 अमेंडमेंट जो है, तो उसमें डेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो भी डिवॉल्व हुई। और जब बात आती है वहाँ पे NFC अवार्ड की, तो वहाँ पे भी उसका सूबों का जो है वो कह लें कि उसका फेडरल बजट में जो हिस्सा है वो बढ़ाया गया। और उसमें पहले तो यही था कि पॉपुलेशन, फिर वो थोड़ा सा लेस डेवलप एरिया और वो चीज़ें भी की गई। लेकिन अभी हम पोस्ट 18 अमेंडमेंट भी अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि जी पैसे सूबे तो ले लेते हैं, लेकिन वही बात है कि वो आगे लोकल गवर्नमेंट्स को भी नहीं देते। तो आपने पहले तो वफाक की बात कर रहे थे, तो सूबे कितने ज़िम्मेदार हैं कि वो पहले तो पैसे उनके पास होते काम है अगर फॉर सपोज, और अगर जो आते हैं तो वो भी तो उधर नहीं दे रहे ना। वो अब जो पहले प्राइम मिनिस्टर था फॉर सपोज, तो अभी चीफ मिनिस्टर जो है वो लेके बैठ गया हर चीज़। ये दुरुस्त है। इस वक्त तो अगर लोकल गवर्नमेंट के ना होने की कोई सबब है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों या फेडरल गवर्नमेंट हो, अब देखिए ना, फेडरल गवर्नमेंट भी तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में छोटी सी एक लोकल गवर्नमेंट है, वो भी नहीं होने देती। वो भी 2015 के बाद से इलेक्शन नहीं हुए, 10 साल हो गए हैं। और ऐसे मज़ाक़ा खेद अंदाज में वो इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाता है। 50 यूनियन काउंसिल्स हैं, उनकी हदबंदी हो जाती है, और जैसे ही इलेक्शन होने लगते हैं वो कहते हैं नहीं, हमारे ख्याल में ये तो 75 होनी चाहिए यूनियन काउंसिल्स। तो फिर दोबारा से हदबंदियों का काम शुरू होता है। 1 साल हदबंदियाँ होती रहती हैं, और फिर जब वो इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो वो कहते हैं मेरे ख्याल में ये अगर 100 हो जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब है, आबादी बढ़ गई है। तो फिर ये, तो इस तरह बहुत फ़नी अंदाज में वो टालते रहे हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट का किरदार भी बहुत मुस्बत नहीं है, और यही सूरत हाल सूबों की है। वो भी अपने हाथ से इख्तियारात नहीं देना चाहते, और उसकी एक सबब बड़ा, मैं जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हकीकतन जो उनके पास इख्तियारात हैं वो दर हकीकत उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए इख्तियारात के मुताबिक नहीं है। बहुत थोड़े इख्तियारात हैं, फ़ैसले कहीं और से सादर होते हैं और वो उस पर सिर्फ तामील करते हैं। तो फिर वो सोचते हैं जो चंद चीज़ें हमारे पास हैं वो जो लोकल गवर्नमेंट को वो दे देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो ये एक सबब है, लेकिन बात टेक्निकली ये सही है कि अब ये इख्तियारात जो हैं, जो पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास थे, अब वो सूबाई हुकूमत के पास हैं। और फंड्स भी जो पहले मरकज़ में ज़्यादा थे, अब उनकी अक्सरियत 54-55%, गालबन 56%, वो अब सूबों के पास हैं। तो फंड्स भी ज़्यादा हैं, इख्तियारात भी ज़्यादा हैं। इसलिए अगर डिवॉल्व होना है तो वो सूबे से नीचे होना है, और लोकल गवर्नमेंट है भी सूबाई सब्जेक्ट। तो ये बुनियादी तौर पे मुतालबा या तकाजा जो है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ही किया जाना चाहिए। जो इलेक्शन की आप बात की, इलेक्शंस हो नहीं रहे, तो इलेक्शन करवाना जो है वो एक इदारा है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमने वफाक की बात की, सूबों की बात की, तो इलेक्शन कमीशन जो है एज़ कम्पेयर टू मतलब इंडियन इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो उसका बहुत ज़्यादा किरदार है इंडियन डेमोक्रेसी को आप कह लें मजबूत करने में। तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एज़ आइनी इदारा जो है इसमें फ़ेल हुआ है? कि अब देखें सेनेट के इलेक्शंस भी अभी पड़े हुए हैं KP के, और फिर जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे आपके क्वेश्चन मार्क है कि जी फ्री एंड फेयर हुए या नहीं हुए। तो वो एक आइनी इदारा है, तो वो कितना ज़िम्मेदार है इसको इलेक्शन को अपहेल्ड ना करने में, उसका क्या किरदार है? जी इलेक्शन कमीशन काफ़ी चीज़ों में कसूरवार है। बहुत से इल्ज़ामात जो हैं वो उसके हिस्से में आते हैं, वो दुरुस्त है। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं,
मैं समझता हूँ कि उसमें इलेक्शन कमीशन निस्बतन कम कसूरवार है, क्योंकि एक बड़ी अजीब डाइकॉटमी सी है। वो ये है कि लॉ जो बनाया जाएगा वो तो प्रोविंशियल असम्बली बनाएगी कि किस किस्म के इलेक्शन होने चाहिए, कितने टीयर्स होंगे, क्या वो बराह रास्त इंतखाब होगा नाजिम का या बिलवास्ता इलेक्शन होगा, कितनी यूनियन काउंसिल्स होंगी, कितनी तहसील काउंसिल्स होंगी, कितनी विलेज काउंसिल्स होंगी, ये सारे मामलात तो सूबाई असम्बली ने तय करने हैं। यूँ कहिए कि सूबाई हुकूमत ने, जो कि मेजॉरिटी में होती है, उसने तय करने हैं। जब ये तय हो जाते हैं तो फिर उसके बाद उसके रूल्स बनते हैं, वो भी सूबाई हुकूमत ने बनाने हैं। जब ये दोनों काम हो जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम शुरू होता है कि वो डीलिमिटेशन करे। डीलिमिटेशन की निगरानी तो इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन दर हकीकत वो भी ब्यूरोक्रेसी कर रही होती है प्रोविंस की। तो जब वो चीज़ें होती हैं, और मैंने अभी जिक्र किया इस्लामाबाद का कि वो तब्दील हो कर दी जाती हैं, तो फिर उसकी वजह से डिले हो जाता है बार बार। अगर ना करवाना चाहे सूबाई हुकूमत तो वो बहाने ढूंढ लेती है, वो ढूंढती है बड़ी कामयाबी के साथ। अब देखिए ना, पंजाब में 10 साल हो गए नहीं हुए, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में इलेक्शन 10 साल हुए नहीं हुए। तो उसका बड़ा कसूर तो मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमतों का है और सूबाई असम्बलियों का है। इलेक्शन कमीशन का मैं फेलियर जो है वो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन या कौमी असम्बलियों के इलेक्शन या उससे मुतसल जो चीज़ें हैं उनके बारे में ज़्यादा समझता हूँ, और फेयर इलेक्शन ना करवाने में उनका कसूर समझता हूँ। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में इतनी फेयरनेस के क्वेश्चन नहीं होते रिलेटिवली स्पीकिंग जितने सूबाई और मुकामी असम्बली के इलेक्शन में होते हैं। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मैं 90% कसूर सूबाई हुकूमतों का और मरकज़ी हुकूमत का समझता हूँ, और 10% समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का होगा। ये जो स्ट्रक्चर है बुनियादी तौर पर सर, जैसे हम कह रहे हैं लोकल गवर्नमेंट्स का, ये हमारा आईन पाकिस्तान ही डिफ़ाइन करता है। तो पोस्ट 18 अमेंडमेंट अगर हम बात करें तो लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनका आइनी मैंडेट क्या है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसका स्ट्रक्चर बनाने में, डीलिमिटेशन वगैरह में, तो अब क्या वैरायटी नज़र आती है आपको पंजाब, सिंध, केपी में कि वो सब एक जैसा ही है लोकल गवर्नमेंट्स के जो इनके अभी लेटेस्ट आप कह लें कि उनके एक्ट्स पास हुए हैं? देखिए, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने से पहले मैं एक और बहुत अहम बात करना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए इस वक्त लोकल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही अहम है, बल्कि अहम तरीन है। हिंदुस्तान की बात हुई, हिंदुस्तान में भी एक तवील अरसे तक, यानी अपनी आज़ादी के बाद या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद तकरीबन 45 बरस तक वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज हमारा लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है। यानी वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के जो कवानीन बनते थे, वहाँ सूबों को स्टेट्स कहते हैं, तो वो बहुत ही इनफेक्टिव किस्म का कानून होता था, इख्तियार को नहीं देते थे। इलेक्शन तवील वक्फे के बाद होते थे, हो जाते थे तो इख्तियारात नहीं देते थे, जल्दी उनको टर्मिनेट कर दिया जाता था। ये सारी बातें हैं जो अगर आप पढ़ें तो आप हैरान होंगे कि ऐसा लगता है जैसे आज के पाकिस्तान की बात हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने एक बड़ा अहम फ़ैसला किया 1995 में, और उन्होंने फ़ैसला किया कि इसके लिए लाजिम है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें। आपने 18th अमेंडमेंट का जिक्र किया। 18th अमेंडमेंट के ज़रिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 140A का इजाफा हुआ, और वो एक छोटा सा पैराग्राफ है 6-7 लाइनों का, कोई तफसील उसमें नहीं है, बस उसमें ख्वाहिश का इजहार है कि सूबाई हुकूमतें इस बात का इंतज़ाम करेंगी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली और पॉलिटिकली ये डिवॉल्व करें सूबाई हुकूमत के इख्तियारात को मकामी सतह पे। लेकिन वो कैसे करें, उसका क्या इंतज़ाम होगा, ये उन्होंने सूबाई हुकूमत पे छोड़ दिया। लेकिन हिंदुस्तान ने अपने एक्सपीरियंस से 1995 में ये 2 चैप्टर इंट्रोड्यूस किए, एक पंचायत सिस्टम, पंचायती निज़ाम जो कि नीचे के तबके के लिए था, और एक म्यूनसिपैलिटीज़ का सिस्टम। ये 2 चैप्टर जिसमें तफसील से आउटलाइन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बता दिया गया कि
कम अज़ कम कितने टीयर्स होने चाहिए, कितने साल के लिए होना चाहिए, कम अज़ कम इख्तियारात की फ़हरिस्त बता दी इन 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के ज़रिए। उसके नतीजे में और ये भी इंतज़ाम किया कि इलेक्शन उनकी टर्म ख़त्म होने से 6 महीने पहले इलेक्शन हो जाएंगे, तो 6 महीने का ओवरलैप होगा जिसमें वो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट इंतज़ार करेगी, लेकिन कोई दरमियान में गैप नहीं आएगा। तो ये भी बड़ी अहम बात थी। तो ये जब से हुआ तब से इंडिया में लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत इफ़ेक्टिव हो गया है। वहाँ पे उस तरह की जो ख़राबियाँ पहले अब हमारे यहाँ हैं उनके यहाँ भी थी, वो नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अगर लोकल गवर्नमेंट को इफ़ेक्टिव बनाना है तो हमारे लिए भी रास्ता यही है। इस वक्त भी कौमी असम्बली में और सेनेट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 1 से ज़ायद तजावीज़ मौजूद हैं। एक हमने भी मदद की थी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करने की। सेनेटर सानिया निश्तर साहबा जो अब रिज़ाइन कर चुकी हैं, उनके ज़रिए से वो इंट्रोड्यूस हुई थी, वो अभी भी सेनेट के एजेंडा पे मौजूद है। एक MQM ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेरे ख्याल में कौमी असम्बली में इंट्रोड्यूस कर रखी है। उसके ऊपर एक सीरियस डिबेट होनी चाहिए सिविल सोसाइटी के अंदर भी और असम्बलियों के अंदर भी, पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर भी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो शायद ये करना नहीं चाहते। जब करना चाहेंगे तो वो ज़रूर बात करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करूं तो 2 वेरिएशंस नज़र आती हैं आपको बुनियादी तौर पे, और भी कुछ फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि क्या जो लोकल गवर्नमेंट का हेड है उसका इंतखाब बराह रास्त हो या इनडायरेक्टली हो। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो टॉप टियर है लोकल गवर्नमेंट का वो तहसील का है। तो तहसील के नाज़िम का इंतखाब बराह रास्त वहाँ तो हुआ 2021-22 के इलेक्शन में। तो वो मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा सिस्टम है, अगरचे वो अपने जो फ़वाइद है वो पूरे हासिल नहीं कर सका, इसलिए कि वहाँ पे भी इख्तियारात फिर और पैसे नहीं दिए गए। ये एक निज़ाम है। बाकी हर जगह पे 2 सूबों में जहाँ इलेक्शन हुए, बलूचिस्तान में और सिंध में, वहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। यानी जो यूनियन काउंसिल के लेवल पे इलेक्शन होते हैं, फिर उसके चेयरमैन टाउन कमेटी के मेंबर हो जाते हैं, फिर टाउन कमेटीज़ के चेयरमैन होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मेंबर हो जाते हैं। तो यूँ इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं। तो एक तो ये निज़ाम है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट, और एक कहीं 2 टीयर्स का सिस्टम है और कहीं 3 टीयर्स का सिस्टम है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 टीयर है विलेज काउंसिल्स और नेबरहुड काउंसिल्स, और उसके बाद तहसील काउंसिल्स या सिटी काउंसिल शहरों में, तो 2 टीयर है। सिंध में 3 टीयर है, यूनियन काउंसिल, यूनियन कमेटी, टाउन और फिर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी। ये 2 बड़े फ़र्क हैं। लेकिन एक तीसरा बड़ा फ़र्क है जो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा ने इस लिहाज से बड़ा बोल्ड फैसला था, अमल उस पर भी नहीं हुआ, कि उन्होंने ये कानून में लिख दिया कि जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा उसके जो फंड्स होंगे उसका 30% लोकल गवर्नमेंट को एलोकेट किया जाएगा। ये मैं समझता हूँ सबसे अहम बात है। कोई इख्तियारात की तकसीम उस वक्त तक कोई इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती जब तक आप पैसे नहीं देंगे। तो 30% इज़ ए वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन वहाँ 30% नहीं मिले। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों वहाँ लोकल गवर्नमेंट के मुंतखब नुमाइंदे सड़कों के ऊपर और असम्बली के सामने मुजाहरे कर रहे थे कि पैसे ट्रांसफ़र ही नहीं हुए। 30% तो क्या होने थे, उससे कम भी ट्रांसफ़र नहीं हुए। लेकिन ये बाकी जो लॉज हैं उनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसमें ये एलोकेशन फिक्स कर दी गई हो कि हम कम से कम 30% इतने % देंगे। वो उनकी मर्ज़ी है, वो दें ना दें, कितने ना दें, सिसक के वो उनको फंड्स मिलते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट इन इफ़ेक्ट वो मौजूद ही नहीं है। वो एक दिखाने के लिए हैं, लेकिन हकीकतन वो कोई इफ़ेक्टिव काम नहीं कर रही हैं। सर जैसे आपने कहा कि इफ़ेक्टिव काम नहीं कर रही, आपने 5:30 बजे जाना भी, ऑडियंस से हम क्वेश्चन लेंगे, तो इसकी बेहतरी के लिए क्या इम्प्रूवमेंट्स के लिए आप क्या समझते हैं कि चीज़ें हो सकती हैं वफाकी लेवल पे भी, और जो सूबाई जो हमारी हुकूमतें हैं इसको बेहतर कैसे किया जाता है इन टर्म्स ऑफ उनके इलेक्शंस जो हैं वो भी टाइमली हो सकें, या फिर आप कह लें कि उनका जो मसाइल हैं पैसों के हवाले से इकनॉमिकली? देखिए, कोई भी चीज़ जो है
وہ جب تک عوام کے اندر ایک کنونس نہیں ہوں گی عوام، اور عوام اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوں گی، تو خالی خواہشات سے معاملہ حل نہیں ہوگا. اور جب لوگ ویجیلنٹ ہوتے ہیں، لوگ انفارمڈ ہوتے ہیں، لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، ایکٹیو سٹیزن ہوتے ہیں، تو پھر چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہندوستان میں یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی، یہ عوام کے پریشر کے اوپر ہوئی. پاکستان میں ایسی عوام کے اندر ابھی تک وہ پریشر جنریٹ نہیں ہوا. تو پہلی تجویز تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ ہو، جس میں یہ بات صوبوں کی گڈ ول پہ نہ چھوڑی جائے کہ وہ چاہیں تو الیکشن کروائیں، چاہیں تو نہ کروائیں، چاہیں تو اتنے اختیارات دیں، چاہیں تو بالکل نہ دیں، اور چاہیں تو فنڈ ٹرانسفر کریں اور چاہیں نہ کریں. اس طرح نہیں ہوگا. ایک کانسٹیٹیوشنل گارنٹی تھرو اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. ویسے تو ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن بھی انفارچونیٹلی اس کو وہ سینکٹیٹی حاصل نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن بھی 2 دفعہ ٹرمنیٹ ہو چکا ہے اور 3 دفعہ سسپینڈ ہو چکا ہے. لیکن بہرحال کسی حد تک اگر کوئی سینکٹیٹی ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن کو ہے، تو اس کے اندر ترمیم ہونے چاہیے. عوام دباؤ ڈالیں گے تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اسی دباؤ کے تحت ہی جو لوکل گورنمنٹ کا لا ہے وہ افیکٹو بنے گا. اگر صوبوں نے بنانا ہے تو وہ بھی لا بھی افیکٹو اسی صورت میں بنائیں گے جب عوام کا دباؤ ہوگا، اور یہ فنڈ بھی اسی وقت ٹرانسفر ہوں گے جب پبلک کا دباؤ ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ دباؤ کے بغیر کام ہوگا. لیکن ایک دوسری بات جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ کہ اگر فوج مہربانی کرے اور وہ ان معاملات میں جو ان کے مینڈیٹ میں نہیں آتے وہ اس میں دخل اندازی نہ کریں، اور اختیارات واقعی وہ سول گورنمنٹ کو حاصل ہوں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تو پھر شاید ان کے پاس اتنے اختیارات ہوں گے کہ وہ کچھ اختیارات کو مقامی سطح پہ ڈیوالو کرنے میں ان کو کوئی زیادہ اعتراض نہ ہو. لیکن اب اختیارات ہی نہیں ہوں گے تو پھر جتنے بھی ان کے پاس ہیں اس کے اوپر وہ زبردست طریقے سے اپنا یوں سمجھیے کہ تسلط قائم کر کے بیٹھے رہیں گے. تو یہ 3 باتیں ہیں بنیادی طور پہ. لیکن ہر بات میں عوام کا اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس لوگ ووٹ لینے آئیں جب بھی الیکشن ہوگا تو جن چند سوالات جو آپ کو پوچھنے چاہیے وہ یہ کہ آپ کا مینیفیسٹو میں لوکل گورنمنٹ کے اوپر کیا اسپیسیفک کمٹمنٹ ہے، کتنے پیسے ڈیوالو کریں گے، کتنی جلدی الیکشن کروائیں گے، آپ کی کیا اسکیم ہے، یہ سوال پوچھا جانا چاہیے. تھینک یو سو مچ جی. ابھی ہم آڈینس سے کویسچن لے لیتے ہیں، سر نے نکلنا بھی ہے جی. پلیز فیصل. السلام علیکم. سلیم نام ہے جی میرا، اور ریٹائرڈ سول سرونٹ ہوں. بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. اس میں میرا ایک کامنٹ ہے پہلے کہ یہ جو ڈیولیوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اس کنسیپٹ میں تھوڑا سا الجھ جاتے ہیں کہ ڈیولیوشن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی فنڈس جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائیں تو یا الیکشن ہو جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا اس سے تھوڑا سا یعنی اس پہ اضافہ میں کرنے کی جسارت کروں گا کہ محض فنڈ سے اور جو ہے الیکشن کرانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ اس طرح ہے کہ جس طرح پروونسز اسٹرانگ ہیں یا فیڈریشن جس طرح بھی ہے اسٹرانگ ہے، ہمیں یہ وجہ دیکھنی پڑے گی کہ یہ اسٹرانگ کیوں ہیں اور لوکل کونسلز ویک کیوں ہیں. وہ اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن میں فیڈرل لسٹ ہے، پروونشل لسٹ ہے، کنکرنٹ لسٹ ہے، اور مطلب جو ہے نا یہ ایک اسٹرکچر اسی طرح. جب تک کانسٹیٹیوشن میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی امینڈمنٹ ہونی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امینڈمنٹ ضرور ہو لیکن اس کو وہ لیجسلیٹو، جوڈیشل اور جو ہے نا فائنینشیل پاورز اس لیول پر اپنے یعنی اختیارات انہیرنٹ کانسٹیٹیوشنلی ہونے چاہیے. کہ مطلب جب وہ پروونس سے مانگے گی یا فیڈریشن سے مانگیں گے تو نہیں دے گا، اپنے اختیار کوئی نہیں کسی کو دے گا. یعنی اس میں میرا، کیونکہ میں آئی ہیڈ بن الیکشن کمشنر فار لوکل باڈیز AJK میں، چھوٹی سی جگہ ہے، 3 سال، اور میں ان چیزوں کو ٹائم ہوتا تھا، الیکشن تو ہوتے نہیں تھے، میں یہی چیزیں پڑھتا رہتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ جی میں ضلع کونسل کے چیئرمین کو دیکھتا تھا
کہ وہ اس کے بندے روزانہ آ کے، جب میں ڈی سی تھا تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ ڈی سی کی گاڑی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے یا چیئرمین صاحب کی زیادہ اچھی ہے. ہمارے ہاں کچھ کمپلیکسز ہیں جن کو جو ہے نا ہم اس طرح ایڈریس کرتے ہیں کہ جب ڈیولوشن ہوگی تو ہمیں یہ اختیار مل جائے گا کس طرح اپنی اس ڈیولپمنٹ کے لیے. عوام کا اس میں جو آپ نے کہا نا کہ عوام جو ہے نا نہیں ہے اس میں پارٹیسپیٹ، کیونکہ عوام بے حس ہو چکی، کیونکہ کوئی ان کی کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹ چاہیے وہ چاہیے کہ ہاؤ مچ لیجسلیٹو پاورس، کہ ضلع کونسل اگر ہے تو وہ کیا لیجسلیشن خود کر سکتی ہے جس میں وہ پروونس کی محتاج نہ ہو، کتنی ٹیکسیشن کر سکتی ہے، کتنے ریونیو کے کیسز کو وہ جو ہے نا، ریونیو مینس لینڈ ریونیو کے کیسز کو وہ اپنے لیول پر کر سکتے ہیں، کتنے لائسنسز وہ کس چیز کے ایشو کر سکتے ہیں، کیسے ریگولیٹ کر سکتے ہیں. وہ جب لوگوں کو کام جو ہے نا وہ اپنے نمائندوں کے ساتھ پڑے گا تو کانسٹیٹیوشن کی بیکنگ بھی ہوگی تو تب جا کے افیکٹو ہوگا. ادروائز آپ یہ کہیں گے کہ یہ کہیں بھی نہیں پاس ہوگا، کیونکہ ہم نے وہ جو پیبند کاری کی ہے سی آر پی سی میں سارا اختیار ڈی ایم ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس. اب بڑا یعنی میں تھوڑا ڈائگریس نہ ہو جاؤں، لیکن ڈی ایم صاحب کی جگہ اپنی رہ جاتی ہے، اور اگر لال مسجد والا معاملہ حل کرنا ہو تو ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کو کہنا پڑتا ہے کہ جی یہ کرنا، حالانکہ وہ سمپلی ایک اسسٹنٹ کمشنر یا میجسٹریٹ کلاس 1 کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو کرے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام جس کا ہے، جب تک اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کے ساتھ وہ اختیار اس کو نہیں دیں گے، مانگنے سے بھی نہیں ملے گا اور نہ دینے سے کوئی دے گا. وہ ویسے کوئی جو ہے نا وہ کر لے گا تھوڑے بہت عرصے کے لیے اپنی پاپولیرٹی کے لیے. وہ تنویر نقوی صاحب جو تھے ان کے جو چیئرمین جو ڈیولیوشن کے، ان کے ساتھ میں نے کچھ میٹنگس اٹینڈ کی تھیں، تو میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ اچھے لوگوں کام کیا اس میں مشرف صاحب کے دور میں، لیکن سارے لوگ اپنے کمپلیکس میں تھے کہ ڈی سی کے اختیار کو اس کی گردن کیسے جگانی ہے اور دوسرا کام کرنا تھا. وہ جو آدمی شہر میں ہے، ریڑی والا یا عام آدمی، اس کا ویلفیئر کسی کی نظر میں نہیں. یہ سمپل سی بات. دیکھیے، جب میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کر رہا تھا تو اس امینڈمنٹ میں یہ تمام تفصیلات ہونی چاہیے. مثال کے طور سے ہم نے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پرپوز کی ہے اس میں 33 ایسی پاورز ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ کو حاصل ہونی چاہیے. تو یہ تمام پاورز جو ہیں تفصیل کے ساتھ اس میں لکھی جائیں گی. تو جبھی جی مطلب وہ 33 جو چیزیں ہیں وہ وہی ہیں جو ٹریڈیشنلی کسی بھی لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہوتی ہیں. مثلاً یہ جو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے، مثلاً بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ہیلتھ کا جو معاملہ ہے، ڈرنکنگ واٹر ہے، سیوریج ہے، سینیٹیشن ہے، کوڑا کی صفائی ہے، چھوٹی اسٹریٹس ہیں، اسٹریٹ لائٹنگ ہے، لوکل ٹرانسپورٹ ہے، اور شہروں کی حد تک پولیس جو چوکیدارہ کا نظام ہے وہ بھی ان کے اندر آتا ہے. تو اس طرح سے یعنی یہ مثالیں ہیں ان چیزوں کی جو لوکل گورنمنٹ کے ذریعے، لیکن ایک انوویٹو طریقے کے ساتھ یہ اختیارات لوکل گورنمنٹ کے سمجھے بھی جاتے ہیں اور پھر واپس بھی لے لیے جاتے ہیں. وہ مثال کے طور سے پنجاب کا جو پچھلا قانون تھا اس کے اندر ایجوکیشن اور ہیلتھ دونوں لوکل گورنمنٹ کو ڈیوالوڈ سبجیکٹس تھے، لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی بنا دی گئی تھی اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بنا دی گئی تھی جو مقامی سطح پہ تمام ایجوکیشن ہیلتھ کے کاموں کی نگرانی کرے گی، اس کی ذمہ داری، اور وہ آنسربل ہوگی ٹو پروونشل گورنمنٹ. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو لوکل گورنمنٹ کے پاس کچھ بھی نہ رہا. اگر نیت نہیں ہوگی تو پھر کام نہیں ہوگا. لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد شاید ہم کچھ تھوڑا سا سوچ سکیں. بیسیکلی اتنا ہی کہنا ہے، باقی تو ان کا کامنٹ ہے، اس سے مجھے کافی حد تک اتفاق ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر بینا ہیئر، میڈیکل ڈاکٹر who is currently working on the preventive side of the health, which is inclusion. So thank you so very much. I joined little late لیکن بہت اچھا لگا، نالج میں اضافہ ہوا. ڈیولوشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اٹ از اباؤٹ دا کمیونٹی ڈیولپمنٹ، کیونکہ کسی بھی ایکٹیویٹی کا سینٹر فار می ایز اے سوشل سائنٹسٹ اٹ از دا کمیونٹی. اب دو چیزیں ہیں کہ ایک ہم نے بات کی کہ
30% जो हमारे पास फंड्स होते हैं वो भी नहीं मिल पाते. ये हमारा एक रिसोर्स है towards community development. The other is participation of community. Community बनती किससे है, उसकी participation. आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द वे बेशक लगे, लेकिन आई थिंक इसको फोकस किए बगैर हम कम्युनिटी डेवलपमेंट पे जा नहीं सकते. वुमेन 51%, मैन एंड देन इंटरसेक्स, 3 जो हमारे पास कम्युनिटी के वो हैं. हमारी पार्टिसिपेशन को आपने भी जैसे कहा कि फ़नी तरह से जेन्युइन चीज़ों को टाल दिया जाता है, राइट. तो हमारे ख़वातीन के राइट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इतनी सारी प्रोविजंस हैं, फिर स्पेसिफिकली ख़वातीन से रिलेटेड. फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल 230 का सेक्शन 4, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने जो कुछ 40 बुक्स हैं उनकी ईयरली, इनिशियली इट वाज 7 years टोटल कॉमेंट, उसमें ह्यूज लॉट ख़वातीन के राइट्स से एंड पर्टिकुलरली बड़ी सॉलिड लेजिस्लेशंस की बात की हुई है. सेक्शन 4 ऑफ 230 मैंडेट करता है पार्लियामान को कि आप इसको विद इन 6 months टेबल करेंगे एंड विद इन 2 years इसको लेजिस्लेट करेंगे. अब वो नहीं हुआ तो किसकी ज़िम्मेदारी है, कैसे? आई विल फोकस ऑन द कम्युनिटी डेवलपमेंट की डिसेंट्रलाइजेशन से. अभी तक हमारे मर्दों की पार्टिसिपेशन है. आई सो विश कि हम हर चीज़ में ख़वातीन को इंक्लूड करें. आई डू नो दैट कि हमारी ख़वातीन जो रिज़र्व सीट्स पे उनके लिए है, ख़वातीन की सीट है, दे कैन पार्टिसिपेट. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जिसमें हमने सोशल एक्टिविज़म, सोसाइटी का वो करना है. लेकिन हम जैसे लोग जो बात करते हैं, जो किसी जगह से एक सोच लेके उठते हैं, उनको इस पर भी काम करना होगा. Election Commission 10% seats, though it is not related to community development directly, but 10% seats ख़वातीन के लिए open contest में होना चाहिए थी, वो नहीं बहुत सारी पार्टीज़ ने की. और इलेक्शन कमीशन के पास ये था कि वो उसको इलेक्शन में आने से उनको हॉल्ट कर सकते थे, नहीं हुआ. तो फ़नी तरह से टालने का हमारे यहाँ कह दिया जाता है, इस्लाम ने तो इतने हकूक़ दिए हैं, आपको और लेजिस्लेशन की क्या ज़रूरत है. स्टेट इज़ द आर्बिटर, स्टेट इज़ द मदर. वो दो लोगों के दरमियान अगर कोई ऊंच नीच होएगी तो स्टेट हैव टू टेक केयर एंड लेजिस्लेशन इज़ फॉर दैट. सो आई थिंक जेंडर लेंस से अगर उसको देखें ना, तो डिसेंट्रलाइजेशन में आई थिंक गोइंग टूवर्ड्स जेंडर वाइज डिसेंट्रलाइजेशन उसकी कैसे करें वो भी ज़रूरी है. क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे हेल्थ की, अभी हम बात कर रहे थे एजुकेशन की. जब तक हम मदर्स को, ख़वातीन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, छोटे से कमेंट पे ख़त्म करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मर्द घर बनाते हैं तो ख़वातीन को अक्सर कहा जाता है, नहीं मैं बना रहा हूँ ना घर, तुम्हारी क्या ज़रूरत है इसमें कमेंट देने की. हमारा घर बन रहा था तो वी वांटेड कि हमारे पास मार्बल की स्लैब्स हों काउंटर टॉप्स पे, क्योंकि जो क्रिएटेड वन होती हैं वो कटिंग में और कुकिंग में ख़राब हो जाती हैं. लेकिन क्योंकि वो मर्द बना रहा होता है, वो समझता है उसका वो प्रेगेटिव है कि उसको लेके चले. और ख़वातीन के लिए इवन मार्बल वाली जगहों पे जाना पॉसिबल नहीं. बिल्कुल इसको मैं कंट्री के उस पर लेके जाऊँगी कि दिस इज़ आवर लाइफ. जो भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, इट इज़ नॉट अबाउट द फाइट, इट इज़ अबाउट द कोहेजन. जिसने यूज़ करना है घर, उसको पता है ना ये कैसे बढ़ता जाएगा, मैं देगचा कहाँ रखूँगी और मैं किचन कहाँ बनाऊँगी, मैं गली में सफाई कैसे होएगी. तो आई थिंक वो इंक्लूजन इसलिए भी ज़रूरी है कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हम ख़वातीन डील कर रही होती हैं. तो लेट्स फोकस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, और उसको जेंडर लेंस से हम कभी देख सकें. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. बस एक क्विक एडिशन यही है कि ख़वातीन की अगरचे हमारे प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली में और सेनेट में तो उस लेवल की रिप्रेजेंटेशन रिज़र्व सीट्स की नहीं है, 17% 18% के दरमियान है. लेकिन लोकल गवर्नमेंट पे टू बिगिन विद 33% नुमाइंदगी थी ख़वातीन की. और एक दूसरी बात भी अच्छी बात ये थी कि उसमें माइनॉरिटीज़ के अलावा पेजेंट्स, लेबरर्स और फिर यूथ की भी, बलूचिस्तान में नहीं है लेकिन बाकी सूबों में यूथ के लिए भी रिज़र्व सीट्स थी. हमारा जो मौजूदा बहरान है उसका एक बड़ा हिस्सा इस वजह से है कि यूथ को इस मौजूदा पावर स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं है, क्योंकि यूथ बहुत बड़ी तादाद में है. आपके वोटर्स में निचली 18 से कम तादाद को अगर डिस्रिगार्ड भी करूं तो 18 to 35 जो वोटर्स की तादाद है वह 46% है टोटल वोटर्स की. और ये सबसे बड़ा सेगमेंट है
اس میں خواتین بھی شامل ہیں, مرد بھی شامل ہیں, لیکن نوجوان. تو یہ نوجوان جو ہے موجودہ نظام سے انتہائی فرسٹریٹڈ ہے, مایوس ہیں, اور اس وقت جو آپ کو ایک کرائسس لائک سچویشن نظر آتی ہے اس کا بڑا سبب یہی ہے. تو لوکل گورنمنٹس اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ یہ یوتھ کو انٹری پوائنٹ فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنا رول ادا کریں ملک کے افیئرس میں. کیونکہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنا, پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑنا, سینٹ کا الیکشن لڑنا شاید ایک نوجوان کے لیے وتھ لمیٹڈ ریسورسز اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ایک وارڈ کے اندر کونسلر کا الیکشن لڑنا, 2,000-2,500 3,000 لوگوں کو اپروچ کرنا, وہ شاید اس کے مالی وسائل میں بھی ہے, انرجی میں بھی ہو جاتا ہے. تو ان کو موقع ملتا ہے. اس لیے بھی لوکل گورنمنٹ کا ریوائیو ہونا ضروری ہے. اور خواتین کی نمائندگی جو 33% تھی پھر بعد میں کم بھی ہو گئی, کچھ جگہوں پہ ابھی بھی 33% ہے, اس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا, 50% تک جانا چاہیے تھا. اگر یہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا تو میرا خیال ہے اس میں امپروومنٹ آ سکتی تھی. سیڈلی چونکہ درمیان میں انٹرپشنز آ جاتی ہیں تو پھر ہم دوبارہ سے زیرو سے شروع کرتے ہیں, اسکوائر ون سے, جو ہمارا نیشنل لیول پہ بھی نقصان ہوتا ہے اور مقامی سطح پہ بھی نقصان ہوتا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ عوام کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے اور دباؤ ڈالنا چاہیے. کیا ہے, آپ کیا وجہ ہے وہ عوام ایسا نہیں کرتی آپ کی نظر میں؟ کیوں عوام, اس کی کیا سائیکالوجی ہے عوام کی؟ عوام کی دباؤ نہ ڈالنے کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو قوتیں بظور قوت اپنی بات منواتی ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. جو کمپیریبل سوسائٹیز ہیں, مثلا میں انڈیا سے کمپیئر کروں تو وہاں پہ فوج اس قسم کے نظام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, کردار نہیں ہے. تو اس لیے وہ جو جبر کا سسٹم ہے وہ اس طرح سے اس قوت کے ساتھ اس ملک میں نافذ نہیں ہے. تو وہاں پہ جو ایکٹیو سٹیزن ہے وہ کہیں زیادہ ایکٹیو ہے ہمارے مقابلے میں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے نہیں کی لیکن وہاں عوام کے کہنے پہ ہوئی. مثلا یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون ہے ہمارے ہاں تو یہ ڈونرز کے کہنے پہ آیا, لیکن وہاں پہ وہ اس لیے آیا کہ وہاں پہ لوگ اس کا مطالبہ کرتے رہے تھے بڑے عرصے سے. انڈیا میں وہ 2-3 سال بعد میں آیا فیڈرل لیول پہ, ہمارے ہاں پہلے آ گیا تھا بطور آرڈیننس کے, کیونکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک بہت آسان قسطوں پہ, آسان شرطوں پہ قرضے ملنے تھے ایکسیس ٹو جسٹس پر. تو انہوں نے شرط لگائی کہ آپ یہ قانون بنائیں گے, تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت تو مشرف صاحب کی آرڈیننس ہے وہ بنا دیا انہوں نے. تو میرے خیال میں ہمارے سسٹم میں ایک بڑا فرق جو ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ قوتیں زیادہ ایکٹیو ہیں جبر کی جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. جبر کا عنصر ہر سوسائٹی میں کسی نہ کسی درجے میں رہتا ہے, لیکن ہمارے یہاں ایک تسلسل سے یہ سلسلہ قائم ہے. 1954 سے یہ کام شروع ہوا اور اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اس کا کوئی راستہ, اصل میں اگر سیاسی قوتوں کو یا ایون فوجی قوتوں کو بھی بیٹھ کے ملک کا بھلائی سوچنی ہے تو اس پہ سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا راستہ اختیار کریں, وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں. جیسے انڈونیشیا میں ہوا, جب وہ سوہارتو کی حکومت کے خلاف بہت ہنگامے ہوئے, انہوں نے استعفیٰ دے کے ملک سے باہر چلا گیا, تو اس نے ہینڈ اوور کیا جو اس وقت چیف آف ڈیفنس فورسز تھے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ ٹیک اوور کر لو. تو انہوں نے کہا نہیں میں ٹیک اوور نہیں کروں گا, لیکن آپ جائیے ہم خود مینیج کریں گے. تو انہوں نے یہ جنرل ویرانتو ان کا نام تھا, انہوں نے حبیبی جو وائس پریزیڈنٹ تھے ان کو کہا کہ آپ ٹیک اوور کریں, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو سیکیورٹی فورسز کو کسی موقع پہ یہ سوچنا پڑے گا کہ ملک کے بہتر مفاد میں ان کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. لڑائی ہو جائے اس میں تو پھر پورا ملک کا نقصان ہے, ان کا بھی نقصان ہے, سیکیورٹی فورسز کا بھی, سویلینز کا بھی. لڑائی ہو جائے تو لڑائی سے پہلے اگر سوچ سمجھ کے اپنی حدود میں واپس چلے جائیں تو وہ بہتر ہے. تو آپ کے سوال کا میرے پاس تو یہی جواب سوچ رہا تھا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ عوام نے کوششیں نہیں کی. عوام نے جمہوریت کی ریوائول کے لیے بارہا کوششیں کی ہیں.
आपने देखा है कि अयूब खान साहब के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चली थी, फिर वकला की एक मूवमेंट चली मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी, जब उन्होंने जजेस को मुअत्तल किया। लेकिन सैडली उसके अंदर भी मुझे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके मफादात भी कार फरमा नज़र आते हैं, वो भी उसके अंदर दखल देते हैं। जो जेन्युइन पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं उसके अंदर भी वो दाखिल हो जाती हैं और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है इस मुल्क का, अनफॉर्चुनेटली। Sir, thank you for the brief analysis about the local government in Pakistan and the issues that are faced by the local government in Pakistan. सर अगर हम पिलडाट को भी देख ले तो 2019 में सबसे पहले पिलडाट में एक इशू आई, कंपेरेटिव एनालिसिस किया गया लोकल गवर्नमेंट का, फिर रिकमेंडेशन दिए गए। फिर उसके बाद 2022 में कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को डिफ़ाइन किया गया कि कौन कौन सी डोमेन जो है, जिस तरह आर्टिकल 140A है जो सिर्फ़ और सिर्फ डिफ़ाइन करता है, पावर्स को एक्सप्लेन नहीं करता। ये लिए रिकमेंडेशन दी गई कि इसको ख़त्म करें, इस तरह अमेंड क्या करें। उसके अलावा सर अगर हम देख लें सुप्रीम कोर्ट को, तो वो सिर्फ दबाव देती है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो, बाकी वो नहीं देखती है, ना केसेस को हेयर करती है। सर तीसरी बात ये है कि अगर लोकल गवर्नमेंट एक हम बना भी ले लेकिन इसमें फिर भी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है ना, वो उनका दबाव ज़्यादा होता है। मोस्टली फ़ैसले प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास ही आके वो लोकल गवर्नमेंट के फ़ैसले करती है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं होती। अगर हम देख लें मोस्टली अगर डीसीज़ के मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम उनकी भी राय देख लें तो वो ये कहते हैं कि एक लोकल गवर्नमेंट में जितने भी लोग आते हैं इनकम्पिटेबल होते हैं, वो फैसले करते ही नहीं हैं सिवाय इस बेस पे कि नेक्स्ट इलेक्शन में मुझे वोट मिले। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, आखिरी जो बात आपने कही मैं चाहता हूँ उसका जवाब पहले दे दूँ। ये जो मरकज़ियत के हामी लोग हैं वो इख्तियारात को नीचे मुंतकिल करने के ना करने का जो आर्ग्यूमेंट सबसे ज़्यादा देते हैं वो ये है कि नीचे कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, उनके पास ये काम करने की सलाहियत नहीं है। ये जब सूबों को डिवॉल्व करने की बात होती थी तो उस वक्त भी ये राय दी जाती थी कि सूबे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए हमें मरकज़ में करना पड़ता है। अभी भी इख्तियारात आपको पता है, जो टैक्सेस हैं, जो सूबों के भी टैक्सेस हैं, वो भी मरकज़ ही इकट्ठे करता है इस बुनियाद पे कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है। ये कैपेसिटी जो है ये अचानक एक दिन नाजिल नहीं होती, ये इवॉल्व होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप लोगों को इख्तियारात देंगे तो फिर ये कैपेसिटी डेवलप होना शुरू होगी। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट के बारे में ये कहना कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। आपको इख्तियारात मुंतकिल करने चाहिए, आपको फ़ंड्स मुंतकिल करने चाहिए और उसके बाद उनको मौका देना चाहिए कि वो उनको इवॉल्व करें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी को कहें कि जब तक आपको स्विमिंग नहीं आएगी हम आपको स्विमिंग पूल में नहीं जाने देंगे। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है, ये एब्सर्ड चीज़ है ये बात। बाकी इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो ये कानून डिफ़ाइन करे, अगरचे उसने काफ़ी हद तक किया। जस्टिस गुलजार ने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जब अपना फ़ैसला लिखा तो उन्होंने काफ़ी हद तक वो बुनियादी बातें लिखी जो लोकल गवर्नमेंट को हासिल होनी चाहिए। लेकिन हकीकतन तो ये लेजिस्लेचर का काम है कि उसको ये फ़ैसला साजी करनी चाहिए, कानून साजी करनी चाहिए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे कि वो ये डिफ़ाइन करे नट्स एंड बोल्ट्स, तो फिर वो आइन से तजावुज़ होगा। सुप्रीम कोर्ट का काम तो ये है कि जो लिखा हुआ है आइन के अंदर, कानून के अंदर, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, चूँकि वो कस्टोडियन है आइन और कानून की। तो ये उसका काम नहीं है। पिलडाट तो अपने तौर पे एक रिसर्च के ज़रिए से और चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए अपनी सी कोशिश करता है। तो हमने वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हम समझते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है चीज़ों को इम्प्रूव करने का। वही सियासी पार्टियों को हम कोशिश करते हैं कि वो इस पे देखें। पीटीआई ने तो उसे अडॉप्ट कर लिया था, उनकी सेनेटर साहबा ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी रिज़ाइन दे के चली गई हैं क्योंकि मुल्क के अंदर जो सियासत है वो उनके नज़दीक काफ़ी हद तक बेमानी हो गई थी। तो दूसरी सियासी पार्टियां, अब एमकेएम इसके लिए कोशिश कर रही है, तो शहरियों को भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, पढ़ना चाहिए पहले तो कि वो क्या है। हमारी जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो सेनेट की वेबसाइट पे मौजूद है।
इस तरह एम की जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो नेशनल असम्बली की वेबसाइट पे मौजूद है, उन्हें पढ़िए, उसके बारे में राय कायम कीजिए और फिर उसके बारे में अपनी सियासी जमातों के ऊपर दबाव डालें कि आप इसको क्यों नहीं अडॉप्ट करते. Sir, thank you, sir. It was very fruitful discussion. So, besides the other factors, sir, جو آپ نے بتایا کہ contribute کرتے ہیں hurdle create کرتے ہیں empowerment میں, تو سر local administration کو کس طرح دیکھتے ہیں سر کہ bureaucracy in local administration, are they a hurdle in the way of empowering the local government system? And secondly, sir, دوسرا question میرا یہ ہے کہ بیسٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم سر آج کل دنیا میں کون سی اسٹیٹ میں ہے, اور اس میں میجر کیسی خاص باتیں ہیں کہ اس وجہ سے وہ بیسٹ ہے. تھینک یو سر. بہت شکریہ. دیکھیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اپنا ایک رول ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, تحصیل ایڈمنسٹریشن کا, ہر سطح پہ ایڈمنسٹریشن کا, یعنی جو ان الیکٹڈ ایگزیکٹو ہے اس کا اپنا ایک رول ہے, اور وہ رول وقت کے ساتھ اگر لوکل گورنمنٹ سے الیکٹڈ موجود ہوں تو ان کے ساتھ کمپیریزن میں وہ ڈیفائن ہوتا چلا جاتا ہے. شروع میں کنفیوژن رہتی ہے, جیسے مشرف صاحب کا جو لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس تھا اس کے نتیجے میں وہ ڈی سی اوز بنے تھے جو ڈی سی تھے پہلے, اور پھر وہ ناظم تھے, تو پاورز کا جو بیلنس تھا وہ ناظموں کے حق میں تھا کیونکہ وہ الیکٹڈ لوگ تھے. لیکن یہ ایوالو ہوتا ہے وقت کے ساتھ. جو 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 ان الیکٹڈ ایگزیکٹو ہوتی ہے وہ پروونس کے چیف منسٹر کے ماتحت ہوتی ہے, تو ظاہر ہے اس کو تو ان کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے. لیکن لوکل گورنمنٹ کا اگر قانون ہوگا اور اس میں پاورز ڈیفائن ہوں گی کہ ناظم نے یا میئر نے کیا کرنا ہے اور ڈپٹی کمشنر نے کیا کرنا ہے, تو پھر یہ کنفیوژن کم ہوتا چلا جائے گا. لیکن عموماً یہ چیزیں جب پریکٹس ہوتی ہیں تو پھر کلیریفیکیشن ہوتی ہے, تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بہت بڑا ایشو ہے. لیکن یہ بہت اہم ہوتی ہے, جو ان الیکٹڈ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے یہ مین سٹے ہوتی ہے آپ کے سسٹم کی. یعنی آپ کی جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں وہ تو آتی ہیں چلی جاتی ہیں, لیکن جو مستقل ایگزیکٹو ہے وہ یہی رہتی ہے. تو اس کو نان پولیٹیکل ہونا چاہیے. نان پولیٹیکل کا مطلب ہے نان پارٹیزن ہونا چاہیے. نان پولیٹیکل تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو پالیٹکس میں آئے روز ان کو پولیٹیکل فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن نان پارٹیزن یعنی کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو سیاسی پارٹیاں ہیں, ہر پارٹی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی حمایت میں پروموٹ کرے اس بات کو کہ ہمارے حامی ہیں, تو اس لیے ان کو آگے لایا جائے, ان کو پروموشن دی جائے. میرٹ اور ان کی اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ نہیں دیا جاتا. تو اس لحاظ سے بھی چیزیں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہیں. دوسرا حصہ میں آپ کے سوال کا بھول گیا ہوں مجھے. ہاں بیسٹ سسٹم. دیکھیے بیسٹ سسٹم یہ کہنا بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ ہر ملک کا اپنا کلچر ہوتا ہے اور اس کے تعلیم کا کیا لیول ہے, اس کی مانیٹری ڈیولپمنٹ, اس کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کس اسٹیج پہ ہے, تو اس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں. میں نے جرمنی کا لوکل گورنمنٹ سسٹم دیکھا ہے, بہت ہی اچھا نظام ہے. کینیڈا کا بھی میں نے جا کے دیکھا نہیں لیکن سنا ہے بہت اچھا نظام ہے. آسٹریلیا کا بھی بہت اچھا ہے. برطانیہ میں بھی بہت اچھا نظام ہے, حالانکہ وہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, لیکن لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بہت اچھا ہے. انڈیا میں نسبتاً ہمارے کلچر سے چونکہ وہ مطابقت رکھتا ہے, تو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد نسبتاً اچھا سسٹم ہے. اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی ہے. دیکھیے جمہوریت میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ کنٹینیوٹی رہے گی تو اس کے اندر اوور اے پیریڈ آف ٹائم امپرومنٹ آ جاتی ہے, کیونکہ عوام ووٹ دیتے ہوئے کسی غلط کام کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کسی نے اچھا کام کیا تو اس کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن آپ کسی حکومت کو اگر وقت سے پہلے ٹرمینیٹ کریں گے اور اس کے اوپر زیادتی کریں گے تو پھر لوگ اس حکومت کو شہید سمجھتے ہیں, پھر وہ اس کو میرٹ کی بنیاد پہ ووٹ نہیں دیں گے, اس لیے کہ ہمدردی کے ووٹ دیں گے. تو اس سے پھر امپرومنٹ نہیں آئے گی. ہر حکومت کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیں, اس کے بعد ووٹ کرائیں تاکہ لوگ گورننس کی کوالٹی کی بنیاد پہ ووٹ دیں. جی السلام علیکم سر. جارج آرویل کی کتاب ہے 1984, تو وہ کہتے ہیں کہ بگ بردر از واچنگ یو,
کہ دی پارٹی کا جو رول ہے آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، خاص طور پہ اگر لوکل لیول پہ ہم نے دیکھیں تو ہم اپنے سب سے پہلے ایگزیکٹو برانچ کو دیکھتے ہیں، بیوروکریسی کو بھی انہوں نے ہائی چیک کیا ہوا ہے، آئی جی بھی رسپانسبل ہوتا ہے انسٹیڈ آف. کیوں؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ الیکشن ایکچولی رگڈ ہوتے ہیں. جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پک اینڈ چوز لوگ ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، وہ سینٹ میں آتے ہیں. تو 111 بریگیڈ جو پی ایم صاحب کے پیچھے بیٹھا ہوتے ہیں وہ ایکچولی اس سارے سسٹم کو ہائی چیک کر رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ سارا سسٹم ہی بگ برادر کا ہے، دی پارٹی کا ہے، تو پھر اپنی مرضی کے وہ فیصلے کرواتے ہیں اور اپنی مرضی کی لیجسلیشن کراتے ہیں. پولیٹیکل نظام تو ہم دیکھ رہے ہیں ایکچولی وہ ہوتا نہیں ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا. پیچھے سے وہی رینج سے پلے کر چکے ہوتے ہیں جو ایکچولی آرمی چیف صاحب ہیں یا جو بھی لوگ ہیں ہمارے ڈی جی ایس آئی ہیں، وہ ایکچولی پاور کو اپنے ہاتھ میں ہولڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بجائے. تو لوکل گورنمنٹ تو بڑی بعد میں آتی ہے. پہلے آپ کو اپنے سینٹر میں اور اپنے پروونسز میں الیکشن فری اینڈ فیئر انشور کرنے ہیں. تو پھر آپ ڈیولوشن آف پاور پہ ڈبیٹ پھر ہوتی ہے. آپ کا پہلا جہاں سے پاور سٹارٹ ہوتی ہے وہ ٹیری آپ کا ٹھیک نہیں ہے، وہی ہائی چیکڈ ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ڈبیٹ یوز لیس نہیں ہے جب تک ہم اپنے ایکچوئل الیکشنز کو، مین الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ نہیں کریں گے؟ دیکھیے اس بارے میں تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر بنیاد پہ جانا ہے، آپ نے کوئی بنیادی وجہ تلاش کرنی ہے خرابی کی، تو وہ تو وہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. لیکن یہ بحث یوزلیس نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم بحث بھی نہیں کریں گے تو کوئی سلوشن کی طرف جانے کا راستہ بھی دکھائی نہیں دے گا اور آواز بھی کہیں تک پہنچانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. اور تیسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے، اگرچہ یہ بہت اہم ہے کہ مرکز اور صوبوں کا نظام پہلے ٹھیک ہو تو پھر ہم لوکل کی بات کریں، لیکن یہ اس سیکوینس میں ہونا ضروری نہیں ہے. جو چیز ہو سکتی ہو، مثلا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا کوئی کمپٹیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اس کا افیکٹو ہو سکتا ہے. لیکن انڈائریکٹ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ پروونسز کے پاس اور کوئی اختیار ہے نہیں، وہ سارے اختیارات اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، تو وہ مجبوراً ان اختیارات کے اوپر بھی قبضہ جما کے بیٹھی ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے. تو انڈائریکٹلی اس کا اثر تو پڑتا ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت محب وطن اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں. میں اپنی فوج کو تنقید بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے اس کی انٹیگریٹی، اس کی مضبوطی وہ بہت ضروری ہے. میرا مخمصہ یہ ہے کہ میں فوج کی انٹیگریٹی کو تو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن میں فوج کے سیاسی کردار کے اوپر تنقید کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ غلط ہے. تو یہ دو مخمصے جو ہے نا، ایک یہ ایک بڑی ایک عجیب سچویشن ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں کروں گا تو ہماری فوج بھی کمزور ہو جائے گی، تو پھر میں کیا کروں؟ میں خاموش رہوں. لیکن جتنی بھی تہذیب کے اندر رہتے ہوئے میرے خیال میں کہہ سکتا ہوں، مجھے کہنا چاہیے، یہ فوج کے اپنے مفاد میں بھی ہے اور ملک کے مفاد میں بھی ہے کہ ان کو ان معاملات میں نہیں الجھنا چاہیے جس کا کانسٹیٹیوشن میں ان کو اجازت نہیں ہے. وہ جتنا الجھیں گے وہ اپنے اصل کردار سے دور ہو جائیں گے اور عوام کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن ہوگی. Thank you very much, sir, for coming and adding to our knowledge related to the constitutional ambiguities and so many other things. سر جس طرح بات آپ نے کی، ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو ڈاکومنٹڈ لاس کے اوپر بات ابھی تک کی، لیکن جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی کس حد تک اپنا رول ہو سکتی ہے تاکہ وہ اس چیز کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرے اور ایک قسم کی رول آف لا کو سپورٹ دے سکے. Although we have so many informed and intellectual youth there in the localities, still they are unable. Why are they not able to do this very initiative practically? تو اس کی سجیشنز آپ کیا دیں گے تاکہ وہ ویل انفارمڈ انٹلیکچوئل فرنٹ پہ آئے اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر وہ اپنا ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کے تھرو رول ادا کر سکے؟ تو یہ کس طرح ہو سکتی ہے ایک سپورٹیو پروگرام کے تھرو کے ذریعے؟
देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, सिविल सोसाइटी का अपना एक रोल है, वो ज़रूर अदा करें, लेकिन वो महदूद रोल है। लेकिन पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करने का, एक्टिव सिटीजन्स को एक्टिवेट करने का ये रोल उनका है। लेकिन हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी के साथ दो ट्रेजिडीज़ हैं। एक ट्रेजिडी तो ये है कि सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा डोनर ड्रिवन है। यानी डोनर जो पैसे देने वाला है वो प्रोजेक्ट तख्लीक करता है और उसकी प्रायोरिटीज़ तय करता है। तो फिर आप वही करते हैं जो डोनर ने कहा होता है। जो इंडिजिनस अपने सेल्फ ड्रिवन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करने वाली सिविल सोसाइटी है, वो बहुत ही छोटी है, बहुत मामूली है, और उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। वो कहाँ से रिसोर्सेज लेके आएगी? तो ये दो उसके साथ ट्रेजिडियाँ हैं। इसको वैक्यूम को फिल करने के लिए दुनिया में सियासी जमातें हैं। सियासी जमातें लोगों के इंटरेस्ट्स को एग्रीगेट करती हैं और उनको बिलाखिर वो लेजिस्लेशन में और इख्तियारात के इस्तेमाल में तब्दील करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ सियासी जमातें भी, उनके ऊपर भी वो अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लुएंस है उन चीज़ का जिसका मैंने जिक्र किया, इस्टेब्लिशमेंट का, और हमारे एक साथी ने भी किया। तो ये मसले हैं, ये चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस का जिक्र करने से मतलब ये नहीं है कि ये कुछ भी नहीं हो सकता, अब ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी सोसाइटी को आप देखेंगे तो उसके भी चैलेंजेस होते हैं। अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री के भी बहुत से चैलेंजेस हैं, वहाँ पे वो चैलेंजेस बड़े एक्सपोज होकर सामने आए हैं। वहाँ पे भी पोलराइजेशन है, डिवीज़न है, और इसके बारे में बहुत से चैलेंजेस हैं। तो दुनिया का, इंडिया के अपने चैलेंजेस हैं, तो हमारे भी चैलेंजेस हैं, हमें उनको फेस करना है और उसका रास्ता निकालना है। ये 2-3 चैलेंजेस जिनका हमने आइडेंटिफाई किया। लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना है, इस्टेब्लिशमेंट को अपने हदूद के अंदर रहना चाहिए, और मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों को डिवॉल्व करना चाहिए टू लोकल गवर्नमेंट। के चंद चैलेंजेस हैं जो आज की गुफ्तगू में सामने आए हैं, और ये कोई अजीब नहीं है। हमने ऑस्ट्रेलिया का जो फेडरलिज्म था उसका मुताला किया तो पता चला कि वहाँ तो इतने चैलेंजेस हैं जिनका हम तो सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो पार्टिंग थॉट इज़ कि चैलेंजेस हैं और इनके ऊपर कोशिश करते रहना चाहिए, रिसर्च के ज़रिए से, अपनी अवेयरनेस के ज़रिए से, और फिर एक्टिविज़म के ज़रिए से। जी, इसको कंक्लूड इस पे कर सकते हैं कि सबसे पहली बात तो मुकालमा होते रहना चाहिए, बात होती रहनी चाहिए। अगर बात नहीं होगी तो फिर बात बनेगी नहीं। 3 सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जो हैं वो हमारा जो पोलिटिकल कल्चर के मसाइल हैं, जो हमारी इंस्टेबिलिटी है, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो मेरे ख्याल में सियासी जमातें हैं। जैसे इन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट के अंदर भी वही हैं, सूबाई हो या वफाकी हो, वो इलेक्शंस में भी वही जाते हैं, गवर्नमेंट में भी वही आते हैं। तो सबसे पहले जब तक सियासी जमातें जो हैं उनके अंदर जमहूरियत नहीं आएगी उनके अंदर, तो ये सारी डिबेट जिस तरह से आपने कहा कि टू सम एक्सटेंट फिर इसका वो फ्रूट्स आ नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि ये जो सियासी जमातें हैं ये इस चक्कर में ना रहें कि मेरी बारी और तेरी बारी, कि आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, एक्स पार्टी का एक बंदा कहता है इनको हटा दो। मतलब वो जो हम बार बार इसका बात कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट की बात, कि आप आवाम के वोटों के तहत आएँ, आप जिसको आवाम वोट करती है बस वो आए, वो चाहे पीटीआई है, नून लीग है, दूसरी तीसरी पार्टी है, आप उधर जीएचक्यू की तरफ ना देखें, नंबर 1। और नंबर 2 जो है ब्यूरोक्रेसी की बात हुई कि वो इम्प्लीमेंट करती है, वो सबसे ज़्यादा हर्डल है शायद। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये ना समझे कि हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली यही है, और ये कॉलोनियल हमारी लेगेसी भी है कि वो अथॉरिटी समझते हैं, वे रूटर वाली गाड़ी, डंडा, आगे पीछे लोग। ये सर्विस है वेस्ट के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर। जब तक वो सर्विस की तरफ नहीं आएंगे, रिफॉर्म्स नहीं होगी, तो ये इशू रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ पब्लिक और अवाम की बात इन्होंने की कि अवाम जो है उनको थोड़ा सा अवेयरनेस की तरफ ख़ुद भी आना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया भी है, लोग पढ़े लिखे हैं, बात भी करें। और सबसे बड़ी बात, जब इलेक्शन में, जनरल इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने भी बात की कि आपके जो नुमाइंदे आते हैं वो चाहे प्रोविंशियल असम्बली के हैं, चाहे फिर वो वफाक के हैं, तो उनसे पहले मैनिफेस्टो के ऊपर बात करें और उनकी जो पास परफॉर्मेंस है उसको देखें आप। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर, मैं खुद पंजाब से हूँ, हमारे एरिया के अंदर तो बरादरी के ऊपर वोट्स पड़ते हैं।
شاہ جی کو ووٹ پڑتے ہیں، یہ سردار ہے، یہ ملک ہے، یا چودھری ہے، اس پہ آ جاتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کی پاس پرفارمنس کیا ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا کہ عوام جو ہے وہ اویئرنیس خود سے بھی کچھ نہیں لائیں گے، اس کے لیے یہ مکالمہ ہونا چاہیے، اور وہ پاس پرفارمنس کے اوپر نہیں جائیں گے کہ آپ نے پچھلے 5 سال میں کیا کیا، اور مینیفیسٹو پہ سوال نہیں کریں گے تو بات